اسلام آباد ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد میں موجود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اپنے بھائی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آمد پر خوشی ہوئی، علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پر امید ہیں۔ عباس عراقچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور قومی سلامتی بشیر عاصم ملک بھی شریک تھے۔ ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ غریب آبادی سفیر رضا امیر مقدم اور ترجمان وزارت خارجہ بقائی شامل۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر زور۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکاف اور جیرڈ کشنر آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران نے بالمشافہ گفتگو کی خواہش کا اظہار کیا۔ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو امریکہ سے صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ مذاکرات میں نائب صدر جے ڈی وینس کا فی الحال شرکت کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف بھی ان مذاکرات میں حصہ نہیں لے رہے۔ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو نائب صدر اسلام آباد جانے کے لیے تیار رہیں گے۔ ان کے عملے کے ارکان پاکستان میں موجود ہوں گے جو ان مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار دوست اور ثالث رہا ہے۔ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ایران نے خود رابطہ کیا اور بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ امریکی وفد پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، دیکھنا ہے معاہدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی میڈیا سے گفتگو، کہا تہران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہے، امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ایران کس قسم کی پیشکش لاتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں جو بااختیار ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان ملاقات کے منصوبے کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں اور اس دورے میں پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوگی جس میں پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ دورے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے براہ راست مذاکرات کی درخواست کا وائٹ ہاؤس کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا امریکی ناانصافیوں کے باعث واشنگٹن سے مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع رضا طلائی نیک نے کہا کہ میزائلوں کا بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ ایران کے پاس ایک اچھا معاہدہ کرنے کا موقع ہے، ہمارا مقصد واضح ہے، ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی نیوز کانفرنس، کہا ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک اچھی ڈیل قبول کرے۔ امریکی فوج نے متعدد بحری جہاز قبضے میں لیے اور مزید بھی لیں گے۔ آبدہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ تجارتی جہاز ہماری شرط پر گزریں گے۔ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب بحری قزاقوں کی طرح اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران نے جو جہاز پکڑے ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے نہیں، یورپ اور ایشیا نے دہائیوں تک امریکی سیکیورٹی سے فائدہ اٹھایا، تاہم اب مفت فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو چکا اور اتحادیوں کو اپنی ذمہ داریاں خود نبھانا ہوگی۔ جنرل ڈینکین کا کہنا ہے کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک پر حملہ اور گلوبل شپنگ پر ٹیکس عائد کر کے تنازع کو بڑھانا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا روسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون پر تبادلہ خیال، عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت، روسی وزیر خارجہ کی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار نے خطے میں مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے مذاکرات اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ روس کی نئی تاریخ باہمی سہولت سے طے کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم کی روسی وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت، دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے ایران کی غیر قانونی تیل کی تجارت کو روک رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ ایران کی تیل کی تجارت کو روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کر رہا ہے۔ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانا آپریشن اکنامک فیوری کا حصہ ہے۔ ایران تجارت کو سہارا دینے والے نیٹ ورک پر دباؤ میں اضافہ کریں گے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں
امریکہ ایران مذاکرات کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل پر برقرار۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں تیل کی پیداوار میں 57% کمی آ گئی۔ عالمی ادارے بلومبرگ کے مطابق آبدہ ہرمز کی بندش کی وجہ سے خلیجی ممالک کی تیل کی پیداوار میں بہت بڑی کمی آئی ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان تجارتی جہازوں کو تحویل میں لینے سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں $26.77 فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت $393.35 ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $26.77 فی لیٹر اضافہ۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت $380.19 ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے، کہا حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرایہ 10% بڑھانے، پبلک ٹرانسپورٹر کا کرایہ 5% بڑھانے کا اعلان۔ صدر پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد امان نے کہا کہ پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا موٹر وے سمیت سارے چالان ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ متفرق درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر کی گئی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی ہوگی۔ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو کالعدم قرار دے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایکس پر بیان میں کہا کہ یہ اضافہ متوسط اور غریب طبقے کو توڑ کر رکھ دے گا، ساتھ ہی صنعتوں اور کاروبار کو بھی برباد کرے گا۔ حکومت فوری طور پر پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کرے اور قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ پی ٹی آئی رہنما اور صوبائی معاون خصوصی شفیع جان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ اضافہ وفاقی حکومت کا عوام دشمن فیصلہ ہے۔ فارم 47 کی جعلی وفاقی حکومت نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ امن مذاکرات۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون مکمل سیل۔ شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد۔ پولیس نے 10 نکاتی ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی۔ کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے بند۔ مختلف شاہراہوں پر متبادل راستے تجویز۔ ترجمان کے مطابق سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے۔ سیکٹر جی اور ایف کے رہائشی راولپنڈی کے لیے مرگلا روڈ سے 9th ایونیو جائیں۔ فیصل ایونیو کی ٹریفک 0 پوائنٹ سے 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی۔ 0 پوائنٹ تک کورال چوک بند ہونے پر سری نگر ہائی وے استعمال کی جائے گی۔ جی ٹی روڈ پشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹریفک ٹیکسلا سے موٹر وے پر بھیجی جائے گی۔ ہیوی ٹریفک چکری انٹرچینج سے اتر کر چکبیلی رباط سے جی ٹی روڈ استعمال کرے گی۔ لاہور سے جی ٹی روڈ پر آنے والی ہیوی ٹریفک رباط سے چکری انٹرچینج موڑی جائے گی۔ ہیوی ٹریفک موٹر وے استعمال کرتے ہوئے ٹیکسلا سے دوبارہ جی ٹی روڈ پر جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود آمد کے پیش نظر راستوں کی بندش۔ اشیاء خورنوش ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت۔ اشیاء خورنوش سبزیاں پھل ڈسٹریبیوٹرز ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی فارماسیوٹیکل